وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة محترم سامعین باوقار اور دور دراز سے آئے مہمان گرامی اور پردہ نشین میری ماں بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو بظاہر تو انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس ایک زبان سے انسان فلاح و کامرانی سے بھی امکناز ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی زبان کی بدولت بکھرے رشتے جڑ جاتے ہیں اور اسی کے سبب آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری شریعت میں اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ زبان سے لعن طعن کرنے والے کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بربادی اور وہ کلم استعمال کیا ہے، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اتنا ہی نہیں، زبان کے حفاظت کو نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا واحد اسے بتاتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ایک دوسری حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے جو اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دے۔ میری پیاری بہنوں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زبان کی حفاظت کی جس کا تاکید ہماری شریعت میں ہے، ہم عورتوں میں اس کے متعلق اتنی زیادہ غفلت ہے۔ سب سے زیادہ زبان درازی، چغل خوری، غیبت اور الزام تراشی میں عورتوں کا نام ہی آتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان ایک وعدہ میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ ایک عورت پوچھ بیٹھی کہ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ تم عورتیں لعن طعن میں بہت آگے ہو اور دوسرا اپنے شوہر کی ناشکری حد سے زیادہ کرتی ہو۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم عورتوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی کہ جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہو اور کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ بیان کی جائے، کسی کے عیب جوئی نہ ہو۔ یاد رکھیں میری بہنوں، اگر آپ کسی کی کوئی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرتی ہے، اگرچہ واقعی وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، تو اسی کا نام غیبت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً اس کو تم ناپسند کرو گے۔ میری پیارے بہنوں، ایک مرتبہ رسول کا سب کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اسی کچھ برائیاں بیان کر دی۔ بعد میں جب کھانے کی کوئی چیز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر تم تو کھا چکے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول میں تو کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا، اسے غیبت نہیں کی؟ میرے پیارے بہنوں، اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ غیبت کتنا خطرناک گناہ اور کتنی ہولناک برائی ہے۔ غیبت کے علاوہ زبان سے کی جانے والی ایک اور عام برائی ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنا آج کل عام عادت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے جھوٹ کو جنت کا راستہ دکھانے والا بتایا ہے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی وجہ ہے کہ سارا مکہ آپ کو صادق امین کے نام سے یاد کرتا تھا۔ آخر میں اللہ ابراہیم سے دعا کہ ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ اور دیگر برائی سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔